بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ جو دو کویشچنز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا فیٹ کیا ہوگا، کیا وہ پاکستان کی پی ٹی آئی کی پالیٹکس اور اپنی جو ان کی اپنی پالیٹکس ہے، پاکستان کی پالیٹکس، اس سے وہ باہر ہونے جا رہے ہیں، اور پھر انہی کے بارے میں جو ایک اہم بات جو کی جا رہی ہے اور وہ یہ کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو کلیمز کیے جا رہے ہیں اور جو مطلب ہے کہ تجاویز دی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ اور چونکہ ہر روز پی ٹی آئی کے بہت اہم لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑتے جا رہے ہیں، بیکاز ایک بات جو جنرلی مطلب ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، کس کا کیا ویو ہے، کس کا کیا کس کی کس بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، لیکن ایک چیز تقریباً سب کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اب پی ٹی آئی کی پالیٹکس اور پاکستان کے اندر پالیٹکس کرنا عمران خان صاحب کے لیے وہ بہت ہی مشکل ہو گئی ہے، اور وہ اف اٹ از ناٹ امپاسبل، اگر وہ ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ہے۔ اور کس قسم کی وہ مطلب ہے کہ پالیٹکس کر سکتے ہیں، وہ سیاست میں الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو جو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو رستہ وہ جو رستے ہیں اس الیکشنز کے لیے یا ان کی ایکٹیو پالیٹکس کے لیے، وہ رستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ عام ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور ان کے فیٹ کے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، کہ کوئی کہتا ہے کہ جی وہ اب ان کے لیے شاید اب صرف یہی رستہ رہ گیا ہے کہ وہ سوشل ویلفیئر کا کام جو کرتے ہیں، اور جو جس طریقے سے وہ اپنے شوکت خانم اور اس طرح کے نمل اور اس طرح کے جو ان کے بڑے پروجیکٹ ہیں ویلفیئر کے وہ چلاتے ہیں، انہیں اب ان کو اسی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ کیا یہ اسی طرح ہونے جا رہا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے اندر، چونکہ یہ ایک میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے اور اس قسم کا ماحول بن رہا ہے یا بنایا بھی جا رہا ہے، تو اس کا ایک ظاہر ہے کہ امپیکٹ ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے اوپر، اور بہت سے لوگ میں آپ کو بتا دوں کہ دباؤ یہ جو ہے نا کہ جیل میں جانا 2 3 4 دن، ہفتہ 10 دن، یہ ایک فیکٹر ہے، لیکن یہ بھی بہت سے لوگوں کے اب ذہن میں ہے کہ عمران خان صاحب کا فیوچر، لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو کام 9 مئی کو ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب کا پالیٹکس میں فیوچر نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اسی لیے اس لحاظ سے وہ اپنی اپنی رستے جدا کر رہے ہیں، اپنی اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کل کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ اسد عمر صاحب کی، جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ لوگ اس کو کس طریقے سے لے رہے ہیں، لیکن میرا اپنے ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اسد عمر ظاہر ہے وہ ایک ہی از اے اسمارٹ پرسن، ایک کلیور آدمی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے پالیٹکس میں ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو چھوڑنے کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے جس طریقے سے بات کی، تو ایک تو یہ بات کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب کے جو بیانیے تھے 9 مئی کے بارے میں انہوں نے کہا، اور اپنا انہوں نے 3 نسلوں کی بات کی کہ کس طرح سے ان کی 3 نسلیں ہماری فوج کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور فوج کی اہمیت کے اوپر بات کی۔ اور یہ سب بات کرتے ہوئے انہوں نے جو ایک تو ہے اس لحاظ سے جو 9 مئی کے اوپر بات کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا کچھ نہیں، لیکن جو وہ کہہ رہے تھے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے سے مختلف ہے، جو کہ سازش کا بیانیہ تھا، جس میں عمران خان کا ایمفسس اس کے اوپر زیادہ ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے میں بقول عمران خان صاحب کے جو لوگ اس کا نشانہ بنے، اور جو لوگ شاید وہ جو 25 کے فگر کبھی کہتے ہیں، کبھی 40 کے فگر کے جو لوگ مارے گئے، اس طرح کی بات تو ایک تو یہ بات، اور پھر دوسری انہوں نے مذاکرات کے اوپر بات کی، اور یہی کہ تمام پولیٹیکل سیاسی رہنماؤں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، اور یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب کی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے وہ چور ڈاکو اور وہ باقی، اور انہوں نے سٹیک ہولڈرز کے طور کے اوپر لیا اسد عمر نے، اور یہ کہا کہ جی یہ سٹیک ہولڈرز ہیں، پی ڈی ایم بھی سٹیک ہولڈر ہے، یہ سب بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے حق میں انہوں نے بات کی، پی ٹی آئی کے ورکرز کے حق میں بات کی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بہت پاپولر ہے، یہ سب بات کرتے کرتے آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ بینگ سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی چھوڑتا ہوں، اور میں جو اس کی کور کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے
کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کیا، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے مائنس ہونے کے بعد کا ایک سینیریو دیکھ رہے ہیں، اور اس سینیریو میں جس قسم کی جو پریس کانفرنس تھی، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ اپنی پوزیشننگ دیکھ رہے ہیں کہ میری پوزیشننگ کہاں پہ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لحاظ سے، اور اسی لحاظ سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی آپ دیکھیے گا کہ کچھ دنوں کی بات ہے یا کسی وقت بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کوئی اسی قسم کی بات سامنے آ سکتی ہے، اور پرویز خٹک صاحب ایک اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، جو میری جو اپنی دانست ہے اس میں وہ عمران خان صاحب کے یہ اس ماحول میں وہ اپنے آپ کو عمران خان صاحب کے ریپلیسمنٹ کے طور کے اوپر وہ بھی سوچ رہے ہوں گے اب کیا کسی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کس طریقے سے کوئی سامنے آتا ہے اور عمران خان صاحب سے ڈیٹیچ کر کے، اور کس طرح ڈیٹیچ کر کے، جس طرح اسد عمر صاحب نے ایک بڑا اسمارٹلی ڈیٹیچ کیا اپنے آپ کو ان سے، تاکہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، ان سے اپنے آپ کو اٹیچ رکھا جائے۔ تو ان حالات میں اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہم کہتے ہیں کہ فیوچر، جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب بہت مشکل ہے پاکستان میں ان کے لیے پالیٹکس کرنا اور پولیٹیکل فیوچر ان کے لیے، اور جو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ فورس سے اگر آپ نے لڑائی لڑ لی، اور یہ تو چونکہ جو 9 میں ہوا وہ حدیں ہی اس میں بہت زیادہ آگے چلی گئیں، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی کا ظاہر ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ان کی پولیٹیکل فیوچر کا اٹ از دا بگننگ آف دا اینڈ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے بہت سے جانے والے، بہت سے فالوورز یہ کہتے ہیں کہ جی سارے چھوڑ جائیں، بے شک شاہ محمود قریشی ہوں، اسد عمر ہوں، جو مرضی چھوڑ جائے، اٹ ہارڈلی میٹرز، بیکاز جو ووٹ ہیں پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا مطلب ہے کہ عمران خان، یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، اور ان کو ان تمام لیڈرز بھی چلے جائیں، میں آپ کو بتا دوں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ایک ویکیوم آتا ہے تھوڑی عرصے کے لیے، جس طرح آرگنائزیشن آپ کی ہوتی ہے تو اس کو آپ فعال کرتے ہیں، وہ مسائل ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن ادروائز یہ سب کے سب لوگ اگر ان کو چھوڑ کے چلے جائیں ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی، میں وہ جو بات ہے کہ پالیٹکس وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، وہ ویو میں آپ کو اپنا دے چکا ہوں، لیکن یہ اگر عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی ویکنس ہے۔ اگر عمران خان صاحب مائنس ہوتے ہیں، جس طرح ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا ویو ہے اور میرا بھی یہ ویو ہے کہ ان حالات میں وہ آگے نہیں چل سکتے، تو اب عمران خان صاحب جب پاور پالیٹکس اور جب وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور تو جب وہ، تو پی ٹی آئی، اگر عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی سے آپ ڈیٹیچ کرتے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی ہوں، اسد عمر ہوں، پرویز خٹک ہوں، کسی کا وہ پی ٹی آئی کی مطلب ہے کہ وہ اسٹیٹس نہیں ہو سکتا، وہ پاپولیرٹی نہیں ہو سکتی جو عمران خان صاحب کے وجہ سے اس کی پاپولیرٹی ہے۔ اور اس میں عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا، غلط کیا، مطلب جس طرح سے انہوں نے کنفرنٹ کرتے رہے اپوزیشن کو، بات چیت نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور ان کے فالوورز، اور عمران خان صاحب نے اس لحاظ سے پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں، یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بہت سی چیزیں جو عمران خان صاحب کرتے رہے وہ غلط کرتے رہے، ان کو توجہ دینی چاہیے تھی جب گورنمنٹ تھی اپنی گورننس کے اوپر، لیکن وہ وہاں بھی اس وقت بھی لڑتے رہے، لیکن یہ وہ چیزیں جو ان کے فالوورز کو پسند تھیں، اور ان کے فالوورز، بلکہ بہت سے لوگوں کا یہ ویو ہے اور میرا بھی یہ ویو ہے کہ جو ان کا سوشل میڈیا جو چاہتا تھا عمران صاحب وہ کرتے تھے، اور اگر آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا یا جو لوگوں کا، آپ کے فالوورز کا ویو ہے کہ نہیں آپ نے ان کو چور چوری کہنا ہے، ان سے ہاتھ نہیں ملانا، ہاتھ ملایا تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، تو یا ہم آپ کے اگینسٹ بھی ٹرینڈ چلا سکتے ہیں، اگر یہ کام ہوگا تو پھر کس طرح سے آپ لیڈ کریں گے ملک کو، آپ لیڈ کیسے کریں گے؟ تو المیہ عمران خان صاحب کا یہ رہا کہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ یہ کہ جی ان کے فالوورز کی پلس کے کیا ہے، وہ کیا سننا چاہتے ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ چیز تھی، لیکن اس سے ملک نہیں چل سکتے، اس سے گورنمنٹس نہیں چل سکتی، اس سے دشمنیاں بڑھیں، اس سے نفرت سیاست میں بہت زیادہ آئی، اور اس سے عمران خان صاحب کے لیے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے، انفارچونیٹلی۔ اب یہ ہے کہ یہ فرق سب کو جاننا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب مائنس ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا ہارڈلی اینی فیوچر ہوگا، اور پھر اسد عمر ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، پرویز خٹک ہوں،
کوئی بھی ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹی پارٹی کے طور کے اوپر تو وہ زندہ رہ سکتی ہے، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور یہ اس لحاظ سے پی ٹی آئی کا کمپیریزن نہ پی ایم ایل این سے کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا کمپیریزن پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا جا سکتا ہے، بیکاز عمران خان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے پی ٹی آئی میں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جب بارے میں مجھے یہ بھی ہے کہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مقدمات ہیں نیب میں، ان کے مقدمات کے اوپر کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے، اور ایک تو آپ کو بتایا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈز جو وہاں سے آئے برٹن سے بیریا ٹاؤن کے حوالے سے القادر یونیورسٹی، ایک تو یہ ہے۔ توشہ خانہ کے کیس کے اوپر بھی تحقیقات کافی مطلب ہے کہ سپیڈ سے جاری ہیں، اور کچھ عرصے میں وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، اور بھی جو مقدمات ہیں کورٹس میں، تو اب شاید اس طرح کی میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ رعایتیں شاید اس طرح کی نہ ملیں جو ان کو پہلے رعایتیں ملتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انوالو تھے، ڈائریکٹلی عمران انوالو تھے، اور یہ باتیں ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں، مختلف لوگ کر رہے ہیں یہ باتیں، اس لحاظ سے بھی ان کے خلاف کوئی کیس بن سکتا ہے، اور یہ کیس اب کہاں ان کے خلاف بنتا ہے تو کہاں چلے گا، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس لحاظ سے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں۔ تو اب یہ جو مشکلات اس وقت ہیں، جو سختیاں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، تو اس لحاظ سے لوگوں کا بہت کچھ لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب پاکستان سے باہر چلے جائیں گے۔ وہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ ایک یہ افواہیں تھیں، ٹوٹل اسپیکولیشن تھی ویسے وہ، کہ جی اس طرح کی بات ان کو کہی جا رہی ہے جی کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، تو پھر سارے مطلب ہے کہ یا تو پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، یا پھر آپ فیسز جو آپ کیسز ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے۔ فیصل کریم کنڈی جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد جو ہے وہ امریکہ میں اسائلم کے لیے وہ وہاں پہ مطلب ہے کہ سیاسی پناہ لینے کے لیے وہ وہاں پہ اپلائی کریں گے، اور وہاں پہ وہ چلے جائیں گے۔ فیض الحسن چوہان جنہوں نے ابھی چھوڑا، تو وہ بھی کل کسی ٹی وی چینل کے اوپر یہ بات کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو ایک سیف پیسج دینا چاہیے، اور وہ بھی یہی کہ اگر وہ ان کو ملک سے باہر تو مطلب ہے کہ چلے جانا چاہیے۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے، کہلوائی جا رہی ہے، اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے، چونکہ عمران خان صاحب خود پریشر میں ہیں۔ کل بھی انہوں نے جو کہا کہ میرا رابطہ نہ اپنے لیڈر سے ہو رہا ہے نہ اپنے ورکر سے ہو رہا ہے، اور وہ انہوں نے ورکرز کو بھی کہہ دیا اپنے لوگوں کو آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں سب۔ اس ماحول میں یہ اب عمران خان صاحب کا ایک ٹیسٹ ہے ان کے نروز کا، کہ وہ کیا کریں گے، کیا واقعی وہ پاکستان کو چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں۔ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ کچھ بھی پاسبل ہے، جب میاں نواز شریف صاحب وغیرہ پوری فیملی کے ساتھ 1999 2000 میں جب وہ گئے تھے 2000 میں جب وہ گئے تھے، تو اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ نہیں ایسے ان کے لیے مطلب ہے کہ وہ ایون ان کی پارٹی کے لوگوں کے لیے وہ ایک سرپرائز تھا کہ ایک دم سے دیکھیں پوری کی پوری فیملی چلی گئی۔ اینی تھنگ کین ہیپن، لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ چلے جائیں گے اور پریشر یہ سارا برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ سائڈ لائن ہوں گے، ظاہر پولیٹکس سے سائڈ لائن ہوں گے، اور اگر پولیٹکس کرنی ہے تو وہ باہر جا کے پولیٹکس کریں گے، اور پھر فرض کریں کہ اگر کسی کا یہ بھی ہوا ہے کہ وہ باہر جا کے پولیٹکس کریں گے، اور پھر وہاں سے 5 6 7 8 10 سال کے بعد وہ پاکستان میں واپس آ کے، یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ پھر آپ ایک آتے ہیں تو پھر آپ کے سمندر آپ کے پیچھے ہوتا ہے اور لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کی سینیریو 10 15 سال، چونکہ عمران خان صاحب کی ظاہر ایج ابھی ہی 71، تو مجھے وہ چیز کوئی اتنی پاسبل نہیں لگتی، لیکن آئی ایم ناٹ سرٹن کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کا مطلب ہے کہ ہو گیا اگر، تو میرے لیے ویسے یہ سرپرائز ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ہو رہی ہیں، اور چونکہ پی ٹی آئی کے فوکس زیادہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہوگا، عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہوگا، اور ان حالات میں مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جس قسم کے حالات بنا دیے گئے یا بن گئے ہیں جس قسم کے حالات، تو اگر اکتوبر میں الیکشنز بھی پاسبل ہیں، پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ، اور چونکہ اس میں عمران خان کا فیکٹر تھا، اب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا فیکٹر ہوگا، اور اس لحاظ سے 3 4 مہینے ظاہر 4 5 مہینے جو بھی ہیں اکتوبر تک، تو اس میں یہ ہے کہ
عمران خان کی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن یا کیسز کیسے بن سکتے ہیں، ان کی اریسٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کے لحاظ سے عمران خان صاحب کے لیے جو پالیٹکس ہے، جو ان کی اپنی سیاست ہے، وہ جو ہے وہ آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور جو کہ ڈیفینیٹلی ان کے اپوننٹس کے حق میں جا رہی ہے بات. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.